السلام علیکم عزیز طلباء گرامی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مثنوی۔ اب ہم یہاں پر آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ مثنوی کیا ہوتی ہے۔ اب مثنوی جو ہے وہ فارسی اور اردو زبان میں جو ہے وہ ایک اہم صنف ہے۔ فارسی اور اردو زبان میں جو مثنوی ہے وہ ایک اہم صنف ہے۔ اب شاعری کے میدان میں اسے جو ہے وہ نظم بھی کہا جاتا ہے اور ایک مسلسل تا طویل نظم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ دیر چلنے والی نظم جو ہے وہ اس کو بھی ہم مثنوی کہتے ہیں۔ اب مثنوی میں پہلے ہی ایک بحر اور وزن کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اب مثنوی کی ایک خاص بات ہوتی ہے، اس کو لکھنے کے لیے اس کا پہلے ہی ایک بحر اور وزن جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے اور پھر اسے برقرار رکھنا شرط ہوتی ہے۔ اس کے وزن اور بحر کو جو ہے وہ برقرار رکھنا شرط ہوتی ہے۔ اس کے اشعار کے دونوں مصرے جو ہیں وہ مردف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، مطلب اس کے جتنے بھی اشعار ہیں ان کے جو ردیف قافیہ یا مردیف ہے جو ہے وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، قافیہ جس کو بولتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ ہے نا برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی داتیں مرادوں کے دن، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس قافیہ جو ہے وہ ایک سا آ رہا ہے، مطلب اس کے اندر سب سے پہلے ایک بحر اور ایک وزن منتخب کیا جاتا ہے جو ہماری مثنوی کو جو اینڈ تک چلتا ہے اس کے جو ہے وہ اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اشعار کے جو دونوں مصرے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب مثنوی سے ملتی جلتی ایک صنف ہے۔ اب مثنوی تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ ایک اس پہ ہم نے بات چیت کر لی کہ ایک قافیہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے اشعار میں، اس کے دونوں اشعار میں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے بحر اور وزن کو منتخب ایک طویل چلنے والی جو ہے وہ نظم کو ہم کیا بولتے ہیں، مثنوی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مثنوی کی بھی ایک صنف ہے جس کو ہم رجز بولتے ہیں، رجز۔ تو اب یہ ایک مثنوی سے ملتی جلتی ایک صنف ہے جس کو رجز کے نام سے عربی زبان میں رائج کیا گیا۔ اب اس کو جو ہے وہ عربی زبان سے جو ہے وہ رائج کیا گیا، لیکن عام طور پر مثنوی کی ابتدا کو ایرانی ادب سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب مثنوی جو ایک ملتی جلتی صنف ہے جس کو رجز کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ عربی زبان میں رائج ہوئی، لیکن عام طور پر جو مثنوی کی ابتدا ہے نا وہ ایرانی ادب سے تسلیم کی جاتی ہے، کیونکہ جہاں ہم نے پہلی لائن میں بات کی کہ فارسی اور اردو زبان میں مثنوی کی ایک اہم صنف ہے، تو یہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ فارسی زیادہ تر بولتے ہیں، تو لیکن یہ عام طور پر جو ہے وہ مثنوی کی ابتدا کو ایرانی ادب سے جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی، مطلب آپ اس کو جو ہے وہ طویل بھی کر سکتے ہیں، اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ایک متعین نہیں ہوتی، اس کا جو اشعار کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی یا یکساں نہیں ہوتی، متحرک ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسے طویل کہانی اور قصوں کو شعری صورت میں بیان کرنے کے لیے، مطلب ایک بہت ہی طویل کہانی ہے یا کوئی قصہ ہے تو اس کو شعر میں ہم جو ہے وہ منتقل کر کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس مثنوی سحر البیان جس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، تو یہ ایک قصہ تھا، ایک کہانی تھی جس کو جو ہے وہ اشعار میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مثنوی کی جو ہے وہ ایک طویل کہانی اور قصوں کو شعری صورت میں بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مثنوی کی دنیا میں جو ہے وہ نامور جو تھے لوگ، ان میں جو تھے وہ مولانا رومی کی مثنوی کی بےحد اہمیت کے حامل ہے۔ یہاں پر جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ میر حسن کی مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی کو جو ہے وہ بےحد اہمیت حاصل ہے مثنوی کی دنیا میں جو ہے مولانا رومی کو مثنوی کو جو ہے وہ بےحد اہمیت حاصل ہے۔ مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی ان کی مثنوی کو فارسی قرآن کہہ کر پکارتے ہیں، مطلب وہ انہوں نے اتنی اہمیت دے دی کہ مولانا نور الدین عبدالرحمن رومی کی جو جامی کی ان کی جو مثنوی ہے جو اس کو فارسی کا قرآن کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب دراصل مثنوی ہے کیا؟ مثنوی جو ہے وہ عشق، محبت، ہجر و وصال، جنگ، تاریخ، فلسفہ، تصوف اور مذہبی موضوعات کا جو ہے وہ احاطہ کرتی ہے۔ ایک طرح سے تصوف ایک روحانیت کی طرف جو ہے وہ ہمیں اشارہ کرتی ہے، ایک پازیٹیو چیز کی طرف، نہ کہ جو ہے وہ ہمیں نیگیٹو چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ مذہبی موضوعات کا احاطہ بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اردو ادب میں جو ہے وہ دکنی سرزمین کے شعراء نے اسے سب سے پہلے اپنے دامن میں جگہ دی، مطلب اردو ادب جب اس وقت بنا تو اس کے اندر جو دکن کے لوگ تھے، دکنی لوگ جو تھے، ان کی سرزمین کے شعراء نے جو ہے وہ سب سے پہلے اسے اپنے دامن میں جگہ دی، اور پھر مثنوی نے شمالی ہند کا سفر کیا۔ پھر مثنوی جو ہے وہ دکن کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے مثنوی کو جگہ دی، اور پھر مثنوی جو ہے وہ شمالی ہند کا جو ہے وہ اس نے سفر طے کیا،
ملاوجی کی مثنوی جو ہے وہ کتب مشتری، سراج اورنگ آبادی کی جو ہے وہ بوستان خیال ہے، میر تقی میر کی دریائے عشق اور شعلہ عشق، میر حسن کی سحر البیان، میر اثر کی جو ہے وہ خواب و خیال، دیا شنکر نسیم کی ہے جی دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، اردو ادب کی جو ہے یہ چند ایک مشہور مثنویاں ہیں. جب ہم نے مثنوی کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہم نے جو ہے وہ بات کر لی. اب مولانا حالی مثنوی کو بے حد کارآمد صنف تصور کرتے ہیں. مولانا حالی کے نزدیک جو ہے وہ مثنوی ایک بے حد کارآمد صنف ہے، کیونکہ یہ ایک قصے کو، ایک کہانی کو جو ہے وہ شعر میں بیان کر کے اسے اس کہانی، اس قصے کے اندر جو ہے وہ جان ڈال دیتی ہے. اس کے بعد مناجات بیوہ، برکھا رت، نشاط امیدوار اور حب وطن ان کی جو ہے وہ مشہور مثنویاں ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مثنوی کے لوازمات کو جو ہے وہ ان ڈیپتھ مطلب ہم اس کو جو ہے وہ مزید ڈیٹیل میں ہم جو ہے وہ اپنے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ